بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو نگران کیبنٹ کا جو اعلان ہوا ہے یا اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس تناظر میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیا جائے۔ گلگت بلتستان کی ایک تو یہ ہے کہ سی ایم کے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد تقریباً 36 سے 37 دن تک سی ایم کا کوئی کیبنٹ نہ بننا، یہ ایک الگ تشویشناک بات ہے۔ لیکن چلو دیر آیت درست آیت نہیں، دیر آیت غلط آیت، ایک نوٹیفیکیشن آ گئی اور کچھ وزراء اور کچھ مشیران کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اس تناظر میں ضلع گانچھے اس وقت جو ہے بلتستان کا سب سے بڑا ضلع ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اور اس بڑی آبادی کو، اس بڑے ضلع کو اس طرح سے نظر انداز کرنا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے عوام کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس عمل کو غلط سمجھتی ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے، وہاں کے عوام کے اندر جو تشویش پائی جاتی ہے، وہاں کے جو عوام کے اندر ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے، اس حوالے سے ہم میڈیا کے ساتھ کوئی گپ شپ کرنے کے لیے یہاں پہ آج بیٹھے ہیں۔ گلگت بلتستان ایک پرامن علاقہ ہے، گو کہ ہمارا یہ پریس کانفرنس صرف اور صرف ضلع گانچھی کے حوالے سے نہیں ہے، پورے گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن آئی ہے، جو وزراء کا ان کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے یا مشیران کا اعلان ہو چکا ہے، ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، جو جس طرح سے بھی آئے۔ ہمیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کوئی ریزرویشنز نہیں ہے، اور ہمارے جو ضلع کو نظر انداز کیا گیا، اس میں ہم نے جو نوٹیفیکیشن اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر جو جتنے بھی منسٹرز اور جو ایڈوائزرز آئے ہیں، ایک بڑا ضلع ڈسٹرکٹ گانچھے اور دوسرا جو ہے نگر، یہ دو ایسے اضلاع ہیں جس کے اندر سے جو ہے کسی بھی قسم کے کوئی نہ مشیر لیا گیا، نہ کوئی کسی وزراء کو وہاں سے شامل کیا گیا۔ ہم اس کی جو ہے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے ضلع گانچھے ایک پرامن علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرحدی علاقہ بھی ہے، جہاں سے سیاچن کی بارڈر اور انڈیا کے شیوک سیکٹر میں جو ہماری بارڈر ملتی ہے۔ اس پرامن علاقے کو ایک جغرافیائی لحاظ سے بھی اگر پاکستان کے اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اس کی نہایت اہمیت کے حامل جو ضلع ہے، اس کو اس طریقے سے نظر انداز کر کے یہاں کے عوام کو ایک جو مایوسی کی کیفیت جو پیدا کرنا، یہ ہمارے عوام کے ساتھ زیادتی ہے، ہمارے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ارباب اختیار جو بند کمروں میں بیٹھ کے ہمارے گلگت بلتستان کی جو فیصلے کرتے ہیں، ان کو ایک بار ہم پھر وارننگ دیتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ضلع گانچھے کے ساتھ جو ستیلی ماں جیسی سلوک نہ کیا جائے۔ اس سے یہاں پہ یہاں کے لوگوں کے اندر آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی، آپ کے خلاف ایک عداوت سی ہوگی، آپ کے خلاف یہاں پہ جو لوگوں کی جو ہے ہماری پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے، گلگت بلتستان کے ساتھ جو محبت ہے، اس کو آپ چیلنج نہ کریں۔ اس کو گلگت ضلع گانچھے کے جو عوام کے جو اس احساس محرومی کو آپ بجائے حل کرنے کے اس کو مزید بڑھانے کے مترادف ہم سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری طرف سے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ہم باقاعدہ پرزور طریقے سے اس نوٹیفیکیشن کے بعد پیدا ہونے والی اس صورتحال کے تناظر میں ہم ایک پرزور اپیل کرتے ہیں ضلع گانچھے کے ساتھ کہ ضلع گانچھے سے اس کیبنٹ کے اندر، نگران کابینہ کے اندر ضلع گانچھے کی نمائندگی دی جائے۔ ضلع گانچھے کو جب تک آپ نمائندگی نہیں دیں گے، اتنے بڑے ضلع کو آپ نظر انداز کریں گے، یہ جو ہمارے علاقے کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک 1.25 لاکھ کی جو پوری آبادی ہے ضلع گانچھے کے اندر، 4 سب ڈویژنس ہیں، اور اس بلتستان کے اندر سے 4 وزراء تو آپ نے شامل کر لیے ہیں۔ ان 4 وزراء سے یا مشیران سے شامل کرنے میں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی تحفظات نہیں ہے، ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن گانچھے کو نظر انداز کرنا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرزور مطالبہ ہے کہ ضلع گانچھے کو اس کے ساتھ جو آپ نے ایک ستیلی ماں جیسی سلوک آپ نے کیا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ضلع نگر کو بھی آپ نے نظر انداز کیا ہے، اس کے علاوہ جو ایڈیشنل جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نمائندگی دینی ہے، اگر آپ نے فری اور فیئر الیکشن کرنی ہے، اگر گلگت بلتستان کے اندر جو اپ کمنگ جو الیکشنز ہے اس کو آپ نے غیر متنازعہ الیکشن کرنا ہے، تو تمام ڈسٹرکٹس کو مساوی حقوق ملنی چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مساوی حقوق دی جائے اور ہمارے جو ہے شکایت کا ازالہ کیا جائے۔ رحیم صاحب، آپ کیا کہیں گے سر؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سیاچن بارڈر پہ موجود اس ضلع کو اگنور کیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات میں سمجھتا ہوں جناب عالم نور صاحب، یہ نظر انداز کرنے والی بات ہے۔ ایک پرامن ضلع ہے، ایک بڑی آبادی والے ضلع ہے،
اس کو ارباب اختیار کو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے سے کے بجائے اگر وہ یہاں کے عوام سے، اگر یہاں کے گلگت بلتستان کے جغرافیائی حالات سے اگر یہ واقف ہوتے تو میرے خیال سے کبھی بھی جو ہے اس کو نظر انداز نہ کرتے ہیں. لیکن وہ جب بند کمروں میں بیٹھ کے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں گے گلگت بلتستان کا، تو گلگت بلتستان کا اسلام آباد کے اندر جو گرم کمروں میں بیٹھ کے جو فیصلہ کرنے والے لوگوں کو کیا پتا کہ ضلع گانچے کے اندر کیا پرابلمس ہے، ضلع گانچے کہاں پر ہے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی بلتستان کے اندر پورے ڈویژن کے اندر سے اب ضلع گانچے ایک واحد ضلع ہے جو سب سے بڑا ضلع ہے اس وقت، کیونکہ بلتستان ڈویژن پہلے 2 اضلاع ہوا کرتے تھے، ایک گانچے تھا ایک اسکردو تھے. اب گانچے کو اسکردو کو آپ نے مزید 2 اضلاع میں تقسیم کر دی، کھرمنگ اور آپ کے جو ہے وہ شگر بن گئے. اب اس کے بعد سب سے بڑا ضلع گانچے ہے. گانچے سے کسی بھی منسٹرز کو، کسی بھی یہاں سے ایڈوائزر کو نہ لینا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے عوام کے ساتھ اور یہاں کے ضلع کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے دشمنی کی ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ دشمنی کو جو آپ ختم کیا جائے، ہمارے احساس محرومی کو ختم کیا جائے، اور اگر آپ نے اس فری اور فیئر الیکشن کا انعقاد ممکن بنانا ہے، اس کو آپ نے کرنے ہیں. تو جب تک آپ ہمارے اس مطالبے کو آپ منظور نہیں کرتے، مطالبے کو آپ قبول نہیں کرتے فری اور فیئر الیکشن، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. سر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گزشتہ کو امان صاحب پہ وہاں پہ بائیکاٹ کی دھمکی دی ہے. کیا پی ٹی آئی بھی اس سے جاری ہے؟ احمد صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علمور بھائی، بہترین سوال کیا آپ نے. میرے حساب سے جی گانچے کے اندر جو 2 بندے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں ہم صدور کہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے، یہ تو باقاعدہ طور پہ یس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حفیظ صاحب کی، ایک امجد صاحب کی. وہاں سے آپ ہمیں تو خوشی ہوگی، انتہا کا خوشی ہوگی یہ لوگ بائیکاٹ کریں الیکشن میں. ہم تو انشاءاللہ اب دیکھیں ہمارے خان صاحب کوئی 2.5 سال سے وہ پابند سلاسل ہے، بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور نائب کپتان خالد خورشید صاحب نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں ادھر آ کے پشاور میں، ملک بدری ہیں. ہم تو ڈٹ کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم ظلم کے خلاف ڈٹنے والے لوگ ہیں. حالات کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، ہم تو گھبراتے نہیں ہیں. باقی رہی بات اگر اللہ کرے یہ لوگ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ چیئرمین ابراہیم صاحب کو سے میں براہ راست اچھا آپ لوگ آپ کی وساطت سے میں گزارش کروں، اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ڈٹ جانا ہے، موقف پہ آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے. کل کو یہ پھر نہ بتائیں آپ ملی بھگت. میرے حساب سے تو ملی بھگت ہے. ہمارے جو حمید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، اپنا اسماعیل صاحب کوئی 35 سالوں سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. جی یہ میرے خیال میں یہ ڈیسیجن انہوں نے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اسمبلی سے آنے سے پہلے ان لوگوں نے لیا ہوئی چیز ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں اپنا علم بھائی، حفیظ صاحب 5 بندوں کو آپ نگران سیٹ اپ میں ڈال سکتے ہیں، امجد صاحب 6 بندوں کو نگران سیٹ اپ میں ڈال سکتے ہیں، اپنا گلبر 5-6 بندوں کو نگران سیٹ اپ میں منسٹرز دلا سکتے ہیں. تو حمید کا کہیں کوئی کوٹا نہیں بنتا، اسماعیل کا کہیں کوئی نہیں بنتا، مشتاق کا کہیں کوئی نہیں بنتا. یہ لمحے فکریہ ہے. اور ہم عام عوام جو بیٹھے ہیں خپلو کے اندر، ضلع گانچے کے اندر، تینوں حلقوں سے سوال کریں گے ان سے، کیا آپ لوگوں کو ایسے ہی اچھا وہ تنخواہ اور TADA کی خاطر لوگوں نے اسمبلی میں بھیجا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اچھا سر اٹھا کے ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اور اس الیکشن میں انشاءاللہ الرحمن ہمارے جو غیور جو لوگ ہیں، دلیر جو بہادر جو نوجوان ہیں، غیرت مند نوجوان ہیں، وہ انہیں اچھا کھل کے بتائیں گے اگنور کیا چیز ہوتی ہے، کس طریقے سے ہمیں اگنور کیا گیا. اچھا اس میں ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا. کل جو پریس کانفرنس ہوئی گانچے کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے، یہ وفاق کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن سے آؤٹ ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ اگر آپ اس ضلع کے ساتھ سنسیئر ہوتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اگر آپ کو اس ضلع کی فکر ہوتی تو جا کے وفاق میں جا کے ان کو بتاتے نا کہ بھائی ضلع گانچے کی نمائندگی ہمیں دی جائے.
इन्हीं की वफाकी हुकूमत के, इन्हीं की पीपल्स पार्टी और नून लीग की वफाकी हुकूमत ने जिला गांचे को इस निगरान सेटअप से जो है ना इसको बाहर किया गया है। आज यहाँ पे बैठ के लोग करते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। ये जब भी जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाना, इलेक्शन का जब सीजन आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तो ये मुख्तलिफ हीले बहानों से एक दूसरे के दस्तगिरबां हो जाते हैं। पीठ पीछे इन सब का दोनों का एक ही एम है, अवाम को झांसा देना, अवाम को गुमराह करना और अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के मसले मसाइल से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। आप ये नहीं समझते हैं कि आपकी लीडरशिप इस सिलसिले में बहुत ही कमज़ोर है? वरना तो दीगर अज़ला की लीडरशिप ने तो अपना हिस्सा ले लिया इसमें। अच्छा, अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आलम साहब, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो गुलबर खान की हुकूमत थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत नहीं थी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2023 7 जुलाई को एक जाली केस के अंदर, एक जाली डिग्री केस के अंदर उसको जो है नाअहल करके उसको गिरा दिया गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए गिरा दिया गया। अब इसको गिराने के बाद जो कठपुतली हुकूमत बनाई गई वहां पे, उस कठपुतली हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ के वफाकी हुकूमत की गठजोड़ से बनी है ये आपकी निगरान सेटअप। ये हमारे साथ ज्यादती हुई है जिला गांचे के साथ, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं आज। हम जिला गांचे को किसी भी तरह से जो है ना इनके साथ ज्यादती करने नहीं देंगे। अगर इन्होंने अरबाब अख्तियार ने जिला गांचे की इस एहसास महरूमी को खत्म ना किया, अगर हमें हमारी हुकूक ना दी गई, अगर हमारे साथ भी बराबरी का सलूक नहीं किया गया, तो जिला गांचे वाले बिल्कुल पुरअमन एहतजाज का हक महफूज रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाज करेंगे, चाहे वो जिला गांचे के अंदर हो, चाहे वो यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर हो, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो। हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम अपना हक लेंगे। इस तरीके से हम जो है ना, जिस तरह जो 3 मिनिस्टर जैसे कि अमान साहब ने जिक्र किया इनका, ये जो 3 मिनिस्टर आपने हमारे ऊपर मुसल्लत करके 5 साल गुजारे हैं, इन्होंने अपना हुकूक लेने की बजाय उन्होंने अपने पार्टी का सौदा करके दोनों मुख्तलिफ पार्टियों में घुस गए। ये ले सकते थे वहां पे से केयर टेकर मिनिस्टर ले सकते थे, वो वहां पे केयर टेकर वहां पे जो है ना वो एडवाइजर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद उन पार्टियों का हिस्सा बन गए। हम हाजी हमीद साहब देखो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, देखो ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वफाक के अंदर, इन्होंने वफाक से नोटिफिकेशन कराई है जो केयर टेकर में लेकर आते ना जिले गांचे को नुमाइंदगी देते ना, नहीं दिया। इस्माइल साहब बहुत पुराने कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकर आ सकते थे जिला गांचे को नुमाइंदगी दे सकते थे, लेकिन उनको जिला गांचे की फिक्र ही नहीं है। मुश्ताक साहब 5 साल वजारत की मजे लूटे, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये जिला गांचे दुश्मनी है, जिला गांचे की आवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है, हम इस ज्यादती की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन एहतजाज करने का हम हक रखते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर आपको मुतबादिल क़यादत के लिए आप लोगों की क्या पॉलिसी है? माशाल्लाह पीटीआई इस वक्त मैदान में जारी है, इलेक्शन में जारी है, कोई पॉलिसी वजह ये कौन से मुतबादिल क़यादत, किस किस्म की मुतबादिल क़यादत की बात? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के जितने भी थे। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट गांचे की बात कर रहे हैं? जी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट गांचे में मुतबादिल क़यादत की जरूरत नहीं है, आपके जो अहल, आपको एक नुमाइंदों की जरूरत है। वही तो कह रहा हूँ। आपके जिला गांचे के अंदर 3 हल्के हैं, तीनों हल्कों में जब तक आपके पास अहल कैंडिडेट नहीं आएगा जो आपके हुकूक के लिए लड़ सके, जो आपको हुकूक दिला सके, जो जिला गांचे के एहसास महरूमी को अजाला कर सके, वहां पे तरक्याती काम कर सके। अब देखो ना 2-4 बंदों को यहाँ पे छोटे मोटे वर्कचार्ज की नौकरी देना, ये जिला गांचे की तरक्की नहीं है। जिला गांचे की अगर तरक्की है तो यहाँ पे जिला गांचे में देखो आप छोटबट रोड को जाके देखें, ये छोटबट रोड पिछले 7-10 सालों से जो है ना वो आप सफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अजियतनाक रोड है। इसके अलावा बिजली की जो है ना यहाँ पे कितनी शॉर्टेज है जिला गांचे के अंदर। आपका शोक दरिया शोक गुजर रहा है इंडिया से आके, यहाँ पे गुजर के यहाँ से चले जाते हैं, इतना सारा पानी आपके जिला का शोक सेक्टर से आके दरिया सिंध में शामिल होता है। यहाँ पे पन बिजली घर आप लगा सकते हैं। गुवाड़ी के जो प्रोजेक्ट था इसी सिलसिले की थी, इस गुवाड़ी मेगा प्रोजेक्ट को जो है कैंसिल कराने वाला हफीज साहब है, नून लीग की हुकूमत है। आज नून लीग किस मुंह से कहते हैं कि जिला गांचे से आवाम से वोट मांग रहे हैं? ये ज्यादतियां अवाम को याद हैं, ये ज्यादतियां अवाम की नॉलेज में है। इन ज्यादतियों का अजाला इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और पाकिस्तान इमरान खान के चाहने वाले इंशाअल्लाह इसका अजाला करेंगे और इसका बदला लेंगे। सर आप लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं मगर हल्का तो गिलगित बल्तिस्तान में है, अहल क़यादत कैसे आएगी सर? इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम गिलगित बल्तिस्तान के नहीं, हम जिला गांचे के नहीं है। वो अपना मरहूम शफीक साहब यहाँ से किसी को पता ही नहीं था कि मचलू का रहने वाला है, गांचे का रहने वाला है, लेकिन उसने अपना एक मुजम्मम इरादे से, अवाम की खिदमत करने के एक इरादे से वो वहाँ पे गांचे में गए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते
اور انہوں نے ترقیاتی کاموں کے جال بچھایا. تو ہم انشاءاللہ تعالی ضلع گانچے کا ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان کے ہم پھانسی ہے. گلگت بلتستان سے ہماری محبت ہمارے رگوں میں بسے ہوئے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے اندر جب انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے جو کینڈیڈیٹ، ہمارے جو عوام جس کو ووٹ دیں گے، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ جس کو بھی دیں، عوام کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے. عوام کا فیصلے کی اس کی ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. عوام کے فیصلے کو آپ عوام، الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ عوامی فیصلے کی آپ نے احترام کرنا ہوتا ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے آج کدھر ہیں؟ یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر ہو جائیں. ضلع گانچے گلگت بلتستان ہماری دھرتی ماں ہے. ہم وہاں پہ جائیں گے، الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ حکومت بنائے گی جی بی کے اندر. یہ تو ڈویژن لیول پہ میرے خیال سے نگراں سیٹ اپ کی تشکیل دیا گیا ہے، تو اس میں ہر اضلاع کے حوالے سے یہ سوال اٹھانا یہ قابل ذکر نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے کا تو سیٹ اپ ہوتا ہے. کیا کہیں گے غلام رسول صاحب؟ نہیں، اس میں آپ دیکھیں نا کہ ڈویژنل کہاں ہے. استور میں دیکھیں آپ، ایک ہے جو کیئر ٹیکر. بلتستان گلگت ڈویژن. آپ، میں استور کی بات کر رہا ہوں جی. گلگت ڈویژن میں تو گلگت ڈویژن میں کتنے بندے گئے ہیں؟ 4 ہی بندے بلتستان ڈویژن کو دیے ہیں، جبکہ بلتستان ڈویژن میں کتنے ضلع ہیں جی؟ تقریباً 5-6 ضلع ہیں. 4 ضلع ہیں. چلو 4 ضلع، وہ یہ ایڈیشنل ضلع ہے روندو، اس کو لگا کہ 5 ضلع بنتے ہیں. بالکل بنتا ہے. اب دیکھو جی، یہ ساری چیزیں یا ساری سیٹیں صرف بلتستان ڈویژن میں. اب بلتستان ڈویژن میں ایک گانچے اس کا سب سے بڑا وہ حدود آربائی کے لحاظ سے بھی ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی ہے، اور دوسرا جو ہمارا رحیم صاحب نے کہا کہ وہ ایک وہ بارڈر ایریا ہے ہمارا. 2 سائڈ پہ لگتے ہیں، ایک شوق سیکٹر لگتا ہے، دوسرا سیاست سیکٹر لگتا ہے. تو کیا ہمارے وہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یا ضلع گانچے والے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو نمائندگی نہیں دی جائے؟ اب ہم کیا، کیسے الیکشن ہم جائیں گے؟ کس طرح ہم الیکشن لڑیں؟ ہمیں تو ان پہ اعتماد ہی نہیں رہا. اعتماد نہیں ہے، بالکل نہیں رہا جی. یا آپ بتائیں نا، جہاں ضلع سرحدوں سے 4 لے رہے ہیں وہاں گانچے سے 1 نہیں لے سکتا تھا. یہ کیسا انصاف ہے؟ ابھی کل جو پیپلز پارٹی جو ہمارا امان اللہ صاحب نے کہا کہ یہ نون لیگ والوں پیپلز پارٹی والے گانچے میں رہ کے انہوں نے بڑی بڑی دباؤ انداز میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب یہ تھوک اوپر پھینک رہی ہے، اپنے اوپر گر رہا ہے نا جی. آپ لوگوں کا سوال کس سے ہے؟ نگراں وزیر اعلیٰ سے؟ ہمارا سوال نگراں وزیر اعلیٰ سے بھی ہے. یہ جو نون لیگ اور پی ٹی آئی اپنا سوری پیپلز پارٹی، ان دونوں سے ہمارا سوال ہے. کیونکہ مرکز میں ان کی گورنمنٹ ہے نا، مرکز میں ان کی گورنمنٹ ہے، دونوں کی گورنمنٹ ہے. ایک کا صدر ہے، ایک کا وزیر اعظم ہے. یہ لوگ ویسے ادھر جا کے بڑکے مرتے ہیں. یہ جان بوجھ کے یہ خلا پیدا کرنے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بنیادی کردار ہے ہمارے وہ گانچے میں اس کو حصہ نہیں دینے میں. ابھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ بھائی حکومت آپ کس سے گلا کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے گلا کر رہے ہیں، نون لیگ والوں سے کر رہے ہیں، اردلی حکومت سے کر رہے ہیں. چیف یہ جو ابھی بنایا اپنا وزیر اعلیٰ سے کیئر ٹیکر، ہم وزیر اعلیٰ سے گلا کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کس سے گلا کر رہے ہیں جی. تو پھر کیا ہے اگلا لائے عمل؟ اب کیونکہ 3 مہینے کے بعد تو مئی میں تو الیکشن ہوں گے، ایسے میں آپ لوگ احتجاج کی بھی کوئی؟ بالکل، ہم ہر فون پہ ہم احتجاج کریں گے جی. میڈیا پہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ. ہم اسی سلسلے ہم جا رہے ہیں وہاں جا کے جس طرح ہمیں وہ آئینی اس پہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمارا ہر قسم کے ہم احتجاج کریں گے جب تک ہمیں ہمارا حصہ نہ دی جائے. عبدالرحیم صاحب یہ بتائیے گا سر، پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی الیکشن میں جا رہی ہے، تو ایسے میں ابھی تک پیپل پارٹی کو دیکھیں، نون لیگ کو دیکھیں، باقاعدہ تو مرکزی سطح پہ کمیٹیاں بنائیں. پی ٹی آئی اس وقت خاموش ہے. عالم صاحب، کمیٹیاں اور یہ جو مختلف قسم کے جو وہ چیزیں بناتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کے عوام کے اندر کوئی مقبولیت نہیں ہوتی، جن کو عوام کے اندر ان کی ووٹ نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف ایک عوامی پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، سپورٹرز کپتان کے چاہنے والے ہیں، کپتان سے محبت کرنے والے ہیں. ان کو کسی قسم کی کوئی جانست دینے کی، کوئی کسی قسم کا کوئی ان کو چپنی چپڑی باتیں کرنے کی، یا ان کو کسی قسم کی کوئی لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری پارٹی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے اندر متحرک ہے. ہمارے ورکرز کو صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی سب سے مقبول جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اس جی بی الیکشن کو نہ بائیکاٹ کریں گے، نہ ان کے جو ہے کسی بھی ہتھ کنڈے کو ہم تسلیم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے اندر اپ کمنگ 2026 الیکشن میں احزاب بھرپور طریقے سے لے گی،
اور مقابلہ کرے گی اور نہ ان کو فسائیت کرنے دے گی, نہ ان کو فارم 47 بنانے دیں گے, نہ ان کو جو ہے باقاعدہ دھاندلی کرنے کا موقع دیا جائے گا. ہم باقاعدہ ووٹ دیں گے بھی اور اپنے ووٹ کی دفاع بھی کریں گے اور اپنے ووٹ کے اوپر پہرا بھی دیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف بی جے پی کے اندر حکومت بنائیں گے. اچھا سر, وفاق اور گلگت بلتستان کا محلوق وہاں کے ٹریڈیشنل ان کے قبائلی علاقے ہیں بہت مختلف ہیں. جس انداز سے آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہاں پہ 8 فروری کے الیکشن میں گاجر مولی کو خان کے نام پر ووٹ دے دیا گیا, مگر وہاں پہ تو برادریزم چلتا ہے, وہاں پہ تو سیکٹرزم چلتا ہے. ایسے میں منظم طریقے سے الیکشن کمپین چلانا ہے اور وفاق کی طرف پہ صرف بیانیہ پہ چلنا بہت فرق ہوتا ہے. وہاں پہ صورتحال یہ جی, اب دیکھو میری بات سنیں, گلگت بلتستان کا جو محلوقو اور پاکستان کے جو الیکشن اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ جب ہم نے 2024 کا الیکشن کنٹیسٹ کرایا تو اس وقت بھی ہمیں یہاں پہ جلسہ بہت دور کی بات ہے, ریلی بہت دور کی بات ہے, یہاں پہ ہمیں جو ہے کسی قسم کا کوئی کارنر میٹنگ بھی کرنے نہیں دی گئی. اس کے باوجود 2/3 میجورٹی سے ہم نے ووٹ حاصل کیے. کس کی وجہ سے؟ ہمارے کپتان, پاکستان کے قائد, عالم اسلام کے قائد عمران خان کی وجہ سے. ایسے میں گلگت بلتستان کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو بس ایک تھوڑا سا پش اپ کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کپتان کی طرف سے نامزد کینڈیڈیٹ ہمارا یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی جلسہ جلوس یا بڑے ریلی نکالنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں جی. میں تقریباً اپریل میں اپنے پورا جو میرا حلقہ ہے پورا حلقے میں وزٹ کر چکا ہوں. اچھا, اس میں نے کیرس کا وزٹ کیا, گون کا کیا, کورو کو کیا, بلغار ڈونی تحصیل چوک پہ بھی ہم نے جلسے کیے ہیں. وہاں پر یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ وہاں کا اور برادریزم یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہاں یوتھ ہے, 70% یوتھ ہے, یوتھ کی طاقت ہے, یوتھ ٹوٹل عمران خان کے ساتھ ہے. میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں. انشاءاللہ بھی یہ جو مہینہ گزار کے ہم نے دوبارہ جانا ہے اپنا حلقے میں. بالکل تو وہاں ہم نے دیکھا ہے ٹوٹل یوتھ عمران خان اور اس کی نظرے پہ کھڑے ہیں. وہاں کوئی برادریزم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ تینوں سیٹیں بالکل انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے گانچے کی. اور اس میں جب میں کیرس کا وہ وزٹ کر رہا تھا, وہاں ایک ہمارا روڈ بن رہا ہے, ٹرکیبل روڈ, کیرس سے جا کے وہ بلغار سے کر کے آگے سلیم تک پہنچنا ہے. تو 5 سال میں ہمارے مشتاق صاحب پورا 5 سال یہ منسٹر رہا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ منسٹر رہا. اس کے بعد رجیم چینج ہو گیا, رجیم چینج میں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ گلبرگ سرکار میں چلا گیا, وہاں بھی یہ منسٹر رہا اور اسی منسٹری میں اس نے کام کیا. تو وہ ٹرکیبل روڈ جو ہمارا کیرس کا بہت ضروری روڈ تھا وہ اس سے نہیں بن پایا. کیوں؟ صرف یہ مشتاق اور عبدالحمید صاحب کو صرف دستخط کرنے کے لیے انہوں نے اسمبلی میں رکھا تھا, ان کے پاس اتنا کوئی پالیسی بھی نہیں تھی. ایسا ہی ہے. تو ابھی سر یہ بتائیں سر, نگراں سیٹ اپ میں اگر گانچے کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, اگر کیا گیا, مثلا امان صاحب کو لیتے ہیں, رحیم صاحب کو لیتے ہیں, یا غلام رسول صاحب کو, پھر آپ کے تحفظات ختم. میں بتاؤں علم بھائی, یہ اچھا اگنور کوئی چیز ہوتی ہے, جس طریقے سے ان لوگوں نے نظر انداز کیا نا گانچے کو, یہ ہمارے جوان, اس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم نہیں بھولیں گے. ایسا ہی ہے. بلتستان ریجن میں سب سے بڑا ضلع ہونے کے ناطے یہ ایک ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے, ہم اپنے حقوق لے لیں. اب ہمارے چند لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے باتیں کرنے لگ گئے, یہ کل پریس کانفرنس کی ان لوگوں نے, ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. ہم تو بائیکاٹ میں نہیں جائیں گے, ہم اب لڑیں گے, مریں گے, ہم اپنا حقوق لیں گے اور الیکشن کنٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ, اور سیٹ لیں گے. اور میں یہ کیمرے کی وساطت سے اپنے ان نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, خدا را جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں اگنور کیا ہے, ابھی ٹائم ہمارے پاس آ رہے ہیں 2-3 مہینے کے بعد الیکشن کا, تو ہم سب نے انہیں جواب دینا ہے. جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں اگنور کیا ہے, ہم اسی حساب سے اگنور کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حفیظ الرحمان صاحب سے, آپ گانچے کس منہ سے آئیں گے, آپ کس اچھا وہ نعرے کو لے کے, کس بیانے کو لے کے آ جائیں گے گانچے کے اندر؟ آپ نے نون لیگ کو ووٹ کرنا ہے, آپ نے تو نظر انداز کی. آپ نے جس طریقے سے آپ نے 5 بندے لگائے, آپ تو لگا سکتے تھے, آپ نے 5 بندے آپ نے ایڈجسٹ کیے وہاں پہ. گلبرگ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کس منہ سے پھر اچھا آپ آ جائیں گے؟ میں امجد صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پھر اچھا وہ کسی شہیدوں کا نام لے کے یا کسی چیز کو پھر سرے سے زندہ کر کے آپ گانچے میں آ جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے.
تو دیکھیں ہمارے یوتھ ماشاءاللہ سے سب تگڑے قسم کے ہیں، غیرت مند قسم تو کے یہی ہیں. نہیں بنائیں گے سر آپ لوگ؟ ہاں جی گانچے پی ٹی آئی گانچے الیکشن بیانیہ تو یہی نہیں لگائیں گے سر؟ بالکل نہیں لگائیں گے. جس طریقے سے آپ دیکھیں اچھا کوئی 2.5-3 سالوں سے ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر کی جو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ سب کے سامنے یہ آج کل کوئی ڈکی چھپی نہیں رہتا جی، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ہمارے نائب کپتان کو یہ 2-2.5 سالوں سے پابند یہ نظر بندی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ سب کے سامنے ہے. بیانیہ آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے فیلئر ان کے سامنے ہیں. اب 3 سالوں سے یہ ماشاءاللہ 5 سال منسٹر رہے ہیں. آپ دکھائیں یار ایک ایسا کوئی میگا پروجیکٹ دکھائیں یار یہ انہوں نے ڈیلیور کیے. گانچے کو ڈیلیور نہیں کر سکے یہ لوگ. بیانہ اس بندے کو بنانے کی یا اس پارٹی کو بنانے کی ضرورت ہے. ہر ان لوگوں کو لگانے کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ نے رہ کے کچھ نہیں کر سکا کام عوام کا. ہمارا تو آلریڈی بیانہ بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، پورے ملک میں ہے، فارن میں ہے، کسی بھی کنٹری میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، آپ سعودیہ میں جاؤ، جہاں ہمارا تو آلریڈی بنا ہوا تھا. ہمیں تو بیانہ بنانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم الیکشن بہترین انداز میں ہم اس کو لیڈ کر کے یہ تینوں سیٹیں ہم نے لینا ہے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا. یہ گلگت بلتستان کے اندر جو ارباب اختیار ہیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کی عوام کو مسلکی خول سے نکالیں. آپ جب بھی کوئی کسی قسم کا کوئی عہدہ دینے کی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی سی ایم اہل تشیع کا بنا تو کہتے ہیں جی گورنر اہل سنت کا بنائے، فلان یہ نورباشی کا بنا تو دوسرے کہتے ہیں اسماعیلی کا بنائے. یہ گلگت بلتستان کی راہ میں جو ترقی کی جو راہ میں جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. آپ میرٹ پہ کام کریں، جو میرٹ کے اوپر آپ کو آتا ہے، جو میرٹ کے اوپر جو کام کر سکتا ہے، چاہے وہ سی ایم ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، جو بھی ایکس وائی زیڈ. مسلکی خول سے جب تک ہمیں نہیں نکالیں گے، گلگت بلتستان ترقی کے راہ پہ گامزن نہیں ہوں گے. تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن کے اندر 2026 کے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے گی، بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، فائٹ کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، اپنے ووٹ کی دفاع بھی کریں گے. داندلی نہ ہم ان کو کرنے دیں گے. اور داندلی کا اگر کوئی سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ داندلی کے ذریعے حکومت بنانے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہوگی. اور یہ لوگ اپنے جو ہے، اگر آپ کی کوئی پوزیشن بنتی ہے الیکشن میں آئیں، اپنے ضمانت ضبط کروانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ نہ آئیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان کے اندر بنے گی. تھینک یو سر. بہت شکریہ.